نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اب علم کا سیکھنا فرض ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات فقہاء اور محدثین کا کہنا ہے کہ جس شعبہ زندگی سے آپ وابستہ ہیں اس کے بارے میں جو فرض ہے، واجب ہے، ان کا سیکھنا فرض ہے، یعنی فرائض و واجبات کا، اور اس کے اندر جو محرمات ہیں ان محرمات کا سیکھنا سمجھنا فرض ہے۔ اب ہر مسلمان بچہ بچی کسی درجے میں جا کے نکاح سے متعلق ہوتا ہے تو نکاح کے متعلق ضروری مسائل، نکاح کن چیزوں سے ہو جاتا ہے، کس چیز سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ آئے روز کئی ایسے مسئلے آتے ہیں، کیونکہ میں خود دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاس لوگ فتوے لینے کے لیے کثرت سے آتے ہیں، اور کیا مسئلے جی طلاق واقع ہو گئی ہے، آج تک کسی مولوی نے تو ہمیں بتایا نہیں۔ تو میں تھوڑی سی بات آج سمجھانے کے لیے تھوڑی چند منٹ زیادہ لوں گا، اس کو سمجھیے گا۔ 2018 میں سفر حج پہ تھا، تمہارے خیمے میں عرفات کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، تو وہ جناب پورے بند چپل پہنتے تھے۔ تو ان کو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم سرکاری حج میں تھے تو وہاں سکھانا سکھونے والا تو کوئی ہوتا نہیں، تو میں نے سکھانا شروع کیا تو سارے لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو اب وہ کہنے لگے جی میں نے تو آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا، تو ان کو میرے پاس لے گئے۔ میں نے کہا بھئی یہاں دعا کا وقت، سمجھانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن خیر بھی ان کو سمجھائیں، یہ اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ چپل ایسے مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ جو چپل چاہے پہن لو۔ کہنے لگے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یہ کینچی والی چپل پہنی جائے۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ تو اب ان کو کتاب کا نام بس میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ تو کہنے لگے وہ جو سرکاری حج میں کتاب ملتی ہے نا، وہ اس کتاب میں نے پڑھا ہے۔ تو اتفاق سے وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اس میں بھی یہی چپل بنی ہوئی ہے جس کو آپ پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہو، اور آپ 10 لوگوں کو کہہ چکے ہو یہ چپل مولویوں نے بنائی ہیں، شریعت میں تو کوئی چپل میں نے نہیں پڑھی، آپ نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا۔ ایک صاحب آئے، میں نے بتایا بھی، میں نے مسئلہ بیان کیا مسجد میں، مسئلہ بیان کہ فرض نماز کے فوراً بعد اپنی ہی جگہ پہ سجدہ کرنا ناجائز ہے، با اتفاق علماء، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ ایک شخص نے سجدہ کر حضرت عمر نے بغلوں سے پکڑ کے اس کو کھڑا کر دیا کہ کیا اصلاۃ بعد الصلاۃ، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ادھر ہی تم سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ میں نے آج تو کسی نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے دیکھا ہے جمعے کے دن دوسری اذان ہوتی ہے اس وقت آپ آتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد دعا سننے سے پہلے آپ نکل جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی کسی بیان باز میں نہیں بیٹھے، اور ابھی آپ کو شکوہ ہے کہ کبھی کسی مولوی کے، مسجد کے مولوی صاحب نے مسئلہ نہیں سمجھا، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں کہ اسی مسجد میں کوئی 4-5 دفعہ کی مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اب آپ نے نہیں سنا تو اس میں ظاہر بات ہے ہمارا قصور ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسئلے سمجھتے نہیں، اور جب پیش آتا ہے سر پہ پڑتی ہے تو پھر کہتے کسی نے سمجھایا نہیں۔ بھئی مسئلے خود سیکھنا ضروری ہے۔ تو بھئی ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ یہ چاہے مذاق میں کرو، چاہے سنجیدگی میں کرو، چاہے غصے میں کرو، وہ طلاق وہ واقع ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک چیز ہے طلاق۔ مذاق میں دی طلاق، طلاق واقع ہو جاتی ہے، سنجیدگی میں دی، غصے میں دی، بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بس نہیں چلتا کہ ایک وقت میں کوئی 25-26 طلاقیں دے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ غصہ چڑھا ہوا ہے تو اب اتنی طلاقیں دے دیں، اور اتنی طلاقیں دینے کے بعد کیا کرتے ہیں جی ہم اب اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں جناب جتنی مرضی دو وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کے حوالے سے جو پہلا فتویٰ جاری ہوا وہ 1890 میں جاری ہوا ہے، یعنی امت 1300 سال تک ایک مسئلے پہ متفق رہی۔ پھر جب 1890 میں فتویٰ جاری ہوا تو مبارک پوری صاحب اور اس طرح کے
اور علماء اہل حدیث نے ان کا تعاقب کیا، خبردار یہ گمراہی پھیلائے گا یہ بندہ۔ ابن القیم کے ایک قول کے اوپر انہیں اتنا بڑا پوری امت کے خلاف مسئلہ جاری کر دیا۔ اور آج ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے جناب تین طلاق جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، اور ایسے یعنی پوری امت 1400 سال 1300 سال تک ایک مسئلے پہ متفق رہی، پھر کوئی 50-60 سال آپس میں اختلاف رہا، اور اس کے بعد ایک جماعت کا موقف بن گیا کہ بھی تین ایک ہوتی ہے۔ ورنہ پوری امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ائمہ مجتہدین، تمام کے تمام ایک مسئلے پہ متفق ہیں کہ تین طلاق ہوتی ہے۔ لیکن مستقل تین طلاق دے کے پھر ساتھ رہتے ہیں اور مستقل زنا ہو رہا ہوتا ہے، چاہے تہجد گزار بچی ہے، تہجد گزار بچہ ہے، لیکن اب اس کو سیفوگیشن ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں۔ یہ دائیں بائیں سے فتویٰ تو لے لیے، لیکن ظاہر بات ہے حلال تو حرام، حرام تو حلال اور حرام حلال فتوے سے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ مسئلے کو جس طرح بیان کریں گے مسئلہ اس طریقے سے ہوگا۔ جو ٹی وی پہ ڈیبیٹس، ادھر ادھر ڈیبیٹس چل رہی ہیں، بھی آپ دیکھو تو صحیح اس کی تاریخ کیا ہے، لیکن مسئلہ چونکہ ہم نے پوچھنا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اتنی سنجیدہ چیز ہوتی ہے طلاق، اور وہ ایک ہی زبان میں 100 دفعہ دیتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابہ ہے، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی، آپ نے فرمایا کہ تین کے ذریعے وہ تم پہ حرام ہو گئی، اور بقیہ طلاقوں کے ذریعے سے تم نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرا بس چلے تو قانون پاس کروں جو ایک بار میں 3 طلاق دے اس کو کوڑے لگواؤں، لیکن میں شریعت محمدی سے اوپر نہیں جا سکتا، لہذا سزا مقرر نہیں کی۔ مگر ایک مسئلہ متفقہ حضرت عمر کا بھی تھا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 3 طلاق ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بہت شدید مسئلہ ہے، کمپیٹیبلٹی میچ نہیں ہوتی، تو پھر 1 طلاق دے۔ 1 طلاق سے بھی وہی کام ہوگا جو 3 طلاق سے ہوتا ہے۔ 3 طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اور 3 طلاق دینا ویسے ہی منع ہے، شریعت نے پسند ہی نہیں کیا 3 طلاق۔ صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے 3 طلاق نہیں دی، سوائے 1-2 مسئلوں کے۔ اللہ نے شریعت کے سامنے مسئلہ کھولنا تھا کہ 3 طلاق ہوتی ہے، 1 نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے 1 طلاق دیتے، 1 طلاق سے اوپر طلاق نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 طلاق و مرتان، طلاق بس 2 ہوتی ہے، اور فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، اس 2 طلاق کے بعد اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ جناب وہاں سے نکل کے 2 مرتبہ ہوتی ہے، 2 مرتبہ نہیں ہوتے۔ قرطبی نے جامع التفاسیر، جو یعنی تمام تفاسیر کا متحد ہے، تمام صحابہ کرام کے اقوال کو جمع کرنے والا، ان سب نے واضح کیا کہ مرتان کا مطلب 2 طلاق ہے۔ مرتان کا مطلب نہیں کہ 2000 طلاق ہے، یعنی ایک مرتبہ میں 1000 دی، دوسری مرتبہ 1000 دی تو بھی 2 ہی طلاق شمار ہوگی، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں آج ایک بڑی گمراہی چل رہی ہے۔ پہلے تو ہم مسئلے سمجھتے نہیں، اور جب مسئلے سامنے آتے ہیں، سر پہ پڑتے ہیں، تو جناب وہاں پر پھر طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ طلاق کا لفظ میں جب کہیں جاننے والے بچے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو بھائی اپنی زبان کے اوپر حرام کر لو کہ 3 کا لفظ نہیں لے کے آنا، چاہے کچھ ہو جائے، جان نکل جائے، 3 کا لفظ نہ زبان پہ آئے گا نہ تحریر میں آئے گا۔ اگر دینی ہے زیادہ تو 1 طلاق دو، اس کے بعد طلاق ہرگز لفظ منہ سے نکالنا نہیں۔ بائی چانس 2 سال 3 سال میں اس عورت کو ہوش آ جاتی ہے، اس مرد کو ہوش آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے کہ میں نے ساتھ رہنا، تو شرع میں ساتھ رہ سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن 3 طلاق کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں، کوئی کسی بھی بچے رول جاتے ہیں، الگ تباہی مچتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ طلاق کے الفاظ ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب ہے جی میں نے ڈیورس تو دی ہے، مگر میں نے ڈیورس کی سپیلنگ بدل دی ہے تاکہ بیوی کو جو ہے وہ ڈرایا جا سکے۔ تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتاوی عثمانی جلد نمبر 2 میں فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے ایس کی بجائے سی کر دیا اور ڈیورس میں آپ نے آئی کی بجائے ای لگا دیا تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جو میں نے ڈرانے کے لیے کیا تھا، میری نیت طلاق کی نہیں تھی، طلاق دینے میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ جدہن جد وحزم، اللہ کے نبی نے نیت کو لات مار دی کہ چاہے تم نے مذاق میں دی ہے، چاہے تم نے سنجیدگی میں دی ہے، چاہے تم نے ڈرانے کے لیے دی ہے، چاہے تم نے کسی غرض سے دی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد چند دوسرے الفاظ ہیں جن سے طلاق واقع، جیسے بیوی کو غصے میں کہتے جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو،
تم آج سے مجھ پہ حرام ہو، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ طلاق کے تو نہیں ہیں لیکن طلاق میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی لفظ ہو تو کبھی بھی اپنے دماغ سے فیصلہ نہ کرے، کسی عالم دین سے، کوئی ایسا مفتی جو فتاوی جات کا کام کرتا ہو ایسوں سے پوچھ لیا جائے، ورنہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آئے روز ہمارے پاس اتنی سٹوریاں ہیں، اتنے واقعات ہیں لوگوں کے کہ وہ سمجھ رہے ہیں طلاق واقع ہو رہی ہے، حالانکہ طلاق واقع نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، پتہ چلا یہ تو طلاق واقع ہو چکی ہے کہ لڑائی کے درمیان اس لیے یہ بات اس نیت سے کہتی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو طلاق کے مسائل میں کبھی بھی آپ یوٹیوب، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، اے آئی کا سہارا ہرگز مت لیں۔ اپنے علماء جن سے آپ کا تعلق واسطہ ہے ان سے مسائل پوچھیں۔ اگر تعلق واسطہ نہیں ہے تو تعلق واسطہ بنانا پڑے گا۔ جیسے آپ کو بیماری ہے تو ڈاکٹر سے تعلق واسطہ بنانا پڑتا ہے، ایسے مسائل کے لیے علماء کرام، مفتیان کرام سے تعلق واسطہ بنانا پڑتا ہے۔ مجھے جی کوئی مفتی سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو کوئی ڈاکٹر بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی علاج کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے۔ ایسے کوئی آپ کو اپنے محلے کا مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات نہیں، کسی دوسری جگہ چلے جائیں، وہاں سے مسائل پوچھیں، کیونکہ ہم ہر چیز میں ماہر نہیں ہیں، ہمیں کسی نہ کسی دوسرے کی کنسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا دین، مسائل و شرح کے اندر انسان کسی بڑے سے رہنمائی لے، اسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے